بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تو جانتے ہی ہوں گے، جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا، اور حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ جی افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ انہوں نے 100 سے زائد گھمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنت پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت جنگ میں شہادت نہ پانے کی وجہ سے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے، اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد، آپ شرمندہ نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں سے نہیں کٹ سکتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس کو تسلی کے بعد یہ شعر ذرا پر سکون ہوا۔ حضرت خالد بن ولید صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہی جنگجو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں سے ان سے بڑا فوجی، حکمت عملی، ساز فنور اور جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا نہیں ہوا۔ جب حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان خالد بن ولید کی کنیت کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرما چکے تھے کہ مائیں اب دوبارہ خالد بن ولید جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پر کمین لگانا، چھپ کر وار کرنا، تعاقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا، ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پر خچے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد بن ولید کے بعد اس سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ بنا سکا۔ آنے والی صدیوں میں ہر تہذیب کے سپر سالار سیدنا خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے
اس پر عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد بن ولید پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ارشوائے تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، خالد یہ کس کے لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعارف اس وقت ہوا کہ جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھوڑ سوار دستے ریزرو کیولری بٹالین کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرمائے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کے گھوڑ سوار دستے کو دیکھ کر یہ متعین فرمائے تھے کہ جو پہاڑی کی ایک جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہونے لگی اور دشمن پسپا ہونے لگے تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹ دے کر اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ خالد کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھڑ سواری فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر سکیں۔ کفار کے اس حملے کے نتیجے میں کہ جس کی قیادت خالد کر رہے تھے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی شدید چوٹ تھی۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس خوبی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد پہاڑی کی طرف سے واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک پہاڑ کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکے، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فیض ہو گئے۔ تو دوستو، اگر یہ آپ کو خالد بن ولید یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی جنگ کا واقعہ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔